الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی رہنمائی کورس لیکچر نمبر 2۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی ہم شرعی اور فقہی اعتبار سے علم کی اقسام پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور کس طرح کے علوم سے ہمیں بچنا چاہیے کہ وہ حاصل کرنا ہمیں منع کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر خیر بھی پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شرعی نقطہ نگاہ سے حصول علم کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا شریعت میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، جیسے عقائد اسلام کا علم کہ اگر وہ اسلام کے ضروری عقائد کو نہ جانے گا جو کہ اسلام کی بنیاد ہیں تو وہ کس طرح اسلام پر قائم رہے گا، اور جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو اسلام کے 5 ارکان سے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے ان کے فرائض و واجبات اور ضروری مسائل کا علم، یہ علم کہ شریعت میں حلال کیا ہے اور اس چیز کا علم کہ کن کن چیزوں سے دین ختم اور برباد ہو جاتا ہے تاکہ ایسی چیزوں سے بچے اور دور رہے، اور فرائض و واجبات کی ادائیگی صحیح طریقہ سے انجام دے اور متشابہات میں مبتلا نہ ہو، جیسا کہ تبیین میں ہے کہ بلا شک و شبہ اسلام کے بنیادی ارکان خمسہ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور علم الاخلاص کا حاصل کرنا بھی، کیونکہ عمل کے صحت و ثواب کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اسی طرح حلال و حرام اور ریا و سمعہ کا علم بھی، کیونکہ عمل میں ریا شامل ہو جائے تو ہر عبادت بے روح اور عابد ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور عجب یعنی خود پسندی اور غرور اور حد کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین، کیونکہ یہ چیزیں بھی اعمال کو سوخت اور ضائع کر دیتی ہیں، اور بیع و شراء کا علم یعنی خرید و فروخت کا علم، نکاح و طلاق اور دیگر معاملات کا علم ان لوگوں کو حاصل کرنا ضروری ہے جو ان معاملات سے متعلق ہوں، اور محرمات الفاظ کا علم یعنی حرام الفاظ کا علم اور کفر یا کلمات کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بخدا یہ اہم ترین چیز ہے اس زمانے میں، محرمات الفاظ یعنی حرام الفاظ اور مکفر کلمات یعنی کفر یا کلمات کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب عوام بلا خوف و بلا جھجک ایسے الفاظ اور ایسے جملے بے تکلف بول دیتے ہیں جو انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی غفلت، لا علمی اور بے توجہی سے ان کی خطرناکی کو نہیں سمجھتے اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ وہ روزانہ ہی اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کریں کہ کہیں لا علمی میں کوئی کفری کلمہ یا کفری عمل کا صدور تو نہیں ہو گیا۔ دوسری قسم ہے علم کی وہ جس کا حاصل کرنا شریعت میں فرض کفایہ ہے، یعنی جس کا حاصل کرنا اور بجا لانا ضروری تو ہو مگر ہر فرد پر نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کرے، بلکہ اگر کچھ لوگ بھی اسے کر لیں گے تو مقصود حاصل اور فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، باقی لوگ گناہ گار اور تارک فرض نہ ہوں گے۔ تبیین میں فرض کفایہ کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ فرض کفایہ وہ علم ہے کہ انسانی معاشرت اور امور دنیا کو قائم رکھنے میں اس سے استغنا و صرف نظر نہ کیا جا سکے،
جیسے علم طب، ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کتنی بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ علم لغت، الفاظ کے جو معنی وغیرہ کا علم ہے۔ علم قراءت، اسناد حدیث کا علم، وصایا وراثت کی تقسیم، کتابت، معانی و بدیع و بیان، معرفت ناسخ منسوخ، علم تفسیر حدیث۔ اچھا، ایسے ہی علم الاثار اور بھی مطلب کئی علوم ہیں جن کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ تیسری قسم ہے علم کی وہ جس کا حاصل کرنا شرعاً مندوب و مستحسن ہے، اور وہ ہے فقہ میں تبحر و مہارت پیدا کرنا اور اس پر عبور حاصل کرنا، اور علم القلب میں مہارت پیدا کرنا۔ تبحر فی الفقہ کا مطلب ہے کہ فقہ میں اس کی معلومات زیادہ سے زیادہ ہوں اور اس کی گہرائیوں اور باریکیوں پر نظر رکھتا ہو، اور اس سے متعلق دیگر علوم شرعیہ میں بھی اسے مہارت تامہ اور ملکہ حاصل ہو۔ علم القلب سے مراد علم الاخلاق ہے، اور علم الاخلاق کا مطلب ہے کہ انواع فضائل اخلاق کون کون سے ہیں، اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور رذائل اخلاق کی قسمیں کیا ہیں، ان سے بچنے اور محفوظ رہنے کے راستے کون سے ہیں۔ چوتھی قسم ہے علم کی وہ جو حرام ہے، جیسے فلسفہ کا وہ حصہ جس میں عالم کے قدیم ہونے، خدا کا انکار کرنے، آسمانوں کے وجود کا انکار کرنے اور دیگر کفریات اور محرمات کی تعلیم دی جاتی ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے اسلام کی پختگی کے ساتھ ان کا رد کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس علم کی گمراہی سے بچانے کے لیے اس کا علم حاصل کرے تو جائز ہے۔ شعبدہ بازی، سحر یعنی جادو، کہانت اور منطق کے علم کا وہ حصہ جس سے ضلالت و گمراہی پیدا ہو، اس کا حاصل کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح علم تنجیم، نجومی کا جو علم ہوتا ہے، کہ اگر اس علم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعہ سے ماہ و سال، اوقات صلاۃ و سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور زکوٰۃ حج کے اوقات کو جانا جائے تو مذائقہ نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر علم تنجیم، ستاروں کے علم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعہ سے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے اور غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو بالکل حرام ہے۔ علم رمل، ایک علم جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعہ سے غیب کی بات دریافت کی جاتی ہے، انہی علوم میں شامل ہے جن کا حاصل کرنا حرام ہے۔ علم سحر، کہانت، علم الحروف، علم الموسیقی وغیرہ بھی حرام علوم میں ہیں، ان کو بھی نہیں حاصل کرنا۔ پانچویں قسم ہے علم کی جو مکروہ ہے، جیسے شعراء، مولدین کے وہ عشقیہ اشعار جن میں عورتوں اور نوخیز نوجوانوں کے حسن، ناز و ادا، ان کے ہجر و وصال اور شباب کباب کی باتیں ہوں، یا لغو گوئی اور کذب بیانی ہو۔ تو ان کا علم حاصل کرنا بھی مکروہ ہے۔ چھٹی قسم علم کی وہ ہے جس کا حاصل کرنا مباح ہے، جیسے شعراء کے وہ اشعار جس میں نہ کسی مسلمان کی تذلیل ہو، نہ اس کی عزت و آبرو پر حملہ ہو، نہ اس کا استخفاف ہو۔ وہ تمام علوم جن کے حصول میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو مباح علم کے زمرے میں آتے ہیں۔ بہرحال ان تمام علوم کی شرعی حیثیت ہمیں علم فقہ سے معلوم ہوتی ہے۔ علم جو فقہ ہے اس سے ہمیں یہ کیٹیگری پتہ چلتی ہے کہ کون سا علم فرض عین ہے، کون سا فرض کفایہ ہے، کون سا مستحب ہے اور کون سا مکروہ اور کون سا حرام ہے۔ تو جو ٹاپک تھا ہمارا شرعی رہنمائی کورس کا کہ فقہ اور امام اعظم ابو حنیفہ، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ علم فقہ سے ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں
اور ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ ہمارے جو فقہائے کرام ہیں ان کی فقہی خدمات نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ایک ہمہ گیر اور جامع نظام زندگی ہے جو انسانی حیات کے ہر پہلو کی اصلاح کرتا ہے، اور قرآن پاک کا یہ فرمان وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی قرآن کریم میں ہر شے کا بیان ہے۔ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی صداقت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ ہے فقہ کی عظمت و فضیلت۔ الاشباح والنظائر میں ہے کہ فقہ حدیث کا ثمرہ ہے، ثمرہ یعنی پھل، اور فقیہ کا اجر و ثواب محدث سے کم نہیں ہے، بلکہ در حقیقت فقیہ قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ کا جامع ہوتا ہے۔ اشباح میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی دوسرا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اسے کیا اور کتنا ثواب دے گا، اور اللہ اسے کیا کیا صفات حمیدہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ارادہ الہی مغیبات میں سے ہے، غیب ہے۔ مگر فقہائے کرام اس ارادہ کو جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ شارح مسلم امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا تمام علم ان 6 حضرات میں تھا: جناب علی المرتضیٰ، جناب عمر فاروق، ابی بن کعب، ابو درداء، زید اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ علماء محققین فرماتے ہیں فقہ کی کاشت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمائی، حضرت علقمہ نے اس کی آب یاری کی، ابراہیم نخعی نے اس کھیتی کو کاٹا، حضرت حماد نے اس کا دانہ جدا کیا، حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو باریک پیسا، حضرت امام ابو یوسف نے اس کا آٹا گوندا، اور حضرت امام محمد نے اس کی روٹیاں پکائیں۔ اب تمام امت ان روٹیوں سے شکم سیر ہو رہی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور حضرت امام محمد یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور امام ابو یوسف بھی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور یہ حماد اور ابراہیم نخعی اور علقمہ یہ اساتذہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد کی عظمت اور جلالت علم ان کی تصانیف سے ظاہر ہے، جیسے جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، زیادات، نوادر وغیرہ۔ ایک روایت کے مطابق امام محمد نے 999 کتابیں لکھی، اور امام شافعی بھی ان کے شاگرد تھے، اور امام محمد علیہ الرحمہ نے امام شافعی علیہ الرحمہ کی بیوہ ماں سے عقد کر لیا تھا، نکاح کر لیا تھا، اور امام شافعی کو اپنا تمام مال اور کتب خانہ دے دیا تھا۔ امام شافعی فقی مجتہد ہونے کا سب سے بڑا اور حقیقی سبب یہی ہے۔ خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص علم فقہ حاصل کرنا چاہے اسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اور اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لینا چاہیے، کیونکہ حقائق ان پر منکشف کر دیے گئے ہیں، اور معانی مفاہیم تک رسائی ان کے لیے سہل بنا دی گئی ہے۔ پھر فرمایا واللہ میں ہرگز فقی نہ ہوتا اگر میں محمد بن الحسن شیبانی کا دامن نہ تھام لیتا اور ان کی کتابیں میرے پاس نہ ہوتیں۔ حضرت اسماعیل بن ابی رجا فرماتے ہیں میں نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا، میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا
اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور فرمایا اگر میں تجھے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا تو یہ علم تجھے نہ دیتا۔ حضرت اسماعیل نے دوسرا سوال کیا کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں ہیں؟ جواب میں فرمایا ہم سے 2 درجہ اوپر۔ پھر میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سوال کیا، فرمایا وہ تو بہت ہی بلند اعلیٰ علیین میں ہیں، صاحب در مختار، یعنی جنہوں نے در مختار لکھی ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعلیٰ علیین میں ہونا قطعاً تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اس درجہ عابد و زاہد، متقی اور صاحب ورع تھے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رب کا 100 بار خواب میں دیدار فرمایا۔ آپ نے اپنے آخری بار حج میں کعبہ معظمہ کے محافظین سے کعبہ کے اندر داخل ہونے کی، اندرون عمارت کعبہ نماز ادا کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ اندر داخل ہوئے اور 2 ستونوں کے درمیان عالم شوق میں صرف داہنے پیر پر کھڑے ہو کر بایاں پیر سیدھے پیر کے اوپر رکھ لیا، اور یہاں تک کہ اسی حالت میں قرآن پاک نصف پڑھ لیا۔ پھر رکوع و سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں بائیں پیر پر کھڑے ہو کر داہنا پیر اٹھا کر بائیں پیر پر رکھا اور نصف قرآن آخر تک پڑھ دیا۔ جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو بے ساختہ روتے ہوئے اپنے رب سے مناجات کی اور عرض کیا، اے میرے معبود، اس کمزور و ضعیف بندے نے تیرا کچھ بھی حق عبادت ادا نہیں کیا، لیکن تیری معرفت حاصل کرنے میں حق معرفت ادا کیا، پس تو اس کے حق عبادت کی ادائیگی میں نقصان کو اس کے کمال معرفت کے بدلے بخش دے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے ایک گوشہ سے یہ غیبی آواز آئی، اے ابو حنیفہ، بے شک تو نے حق معرفت ادا کیا اور ہماری عبادت کی اور بہترین عبادت کی، یقیناً ہم نے تیری مغفرت فرما دی اور اس کی بھی جس نے تیری اتباع کی اور جس نے تیرا مسلک اختیار کیا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ سبحان اللہ، ما شاء اللہ، الحمدللہ۔ حنفیوں کے تو وارے نیارے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا، اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے استفادہ کرنے سے میں کبھی نہیں رکا۔ یہ جان ہے شرعی رہنمائی کورس کی۔ یہ جملہ آپ کیا کہتے ہیں نا، دل کے گلدستے میں سجا لیں اور دماغ شریف میں بٹھا لیں کہ جو اللہ کی رحمت سے آپ کو علم ہے، یعنی کہ وہ چیز جو آپ نے کسی بھی سنی، حنفی، بریلوی عالم سے سیکھی ہے، سمجھ لی ہے، یا ان کی کتاب یا تحریر میں پڑھ لی ہے، وہ آپ آگے بیان کر سکتے ہیں، جیسے سنی، جیسے آپ نے پڑھی، من و عن، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ہر مسلمان دوسرے کی شرعی رہنمائی اتنی کر سکتا ہے جتنی اس کی معلومات ہے۔ اور دوسرا جملہ، جو آپ کو نہیں پتا، آپ کو علم نہیں ہے، وہ دوسروں سے سیکھنے کے لیے، دوسروں سے پوچھنے کے لیے ذرہ بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ذرہ بھی یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، میری تو عمر اتنی ہو گئی ہے،
میری تو شہرت اتنی ہو گئی ہے اور میں دوسروں سے سوال کر رہا ہوں۔ جب بندہ سوال کرتا ہے تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے، تو ایک بندے کے سامنے وہ ذلیل ہوا، پھر وہ ہزاروں بندوں کے سامنے سرخرو ہوتا ہے کہ ہزاروں کی وہ رہنمائی کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ایک بہت بڑی بات ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے علم کا یہ درجہ کس طرح حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کرنے میں سخت محنت کی اور بیش از بیش شکر الہی ادا کیا کہ جب بھی مجھے کسی چیز کی فہم ملی اور علم و حکمت حاصل ہوا تو میں نے الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ میرا علم زیادہ فرماتا رہا۔ اچھا ایک اور عرض کر دوں، امام اعظم علیہ رحمہ یہ نہیں کہ کچھ چھوٹے بچے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں داخل ہو گئے، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ماشاءاللہ نوجوان تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، پھر علم کی طرف راغب ہوئے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے، سمجھے؟ جتنے بھی عالم کورس اردو کر رہے ہیں، یہ جو بھی لوگ شرعی رہنمائی کورس کے لیے مجھے سن رہے ہیں، کہ آپ اپنے جدول میں رکھیں کوئی نہ کوئی کتاب، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، فقہ کو پڑھیں، تصوف کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، تو یوں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی ایک کتاب پڑھ لی ہے، اب اس سے مزید اسی ٹاپک پہ کتابیں وہ پڑھیں، یعنی کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کے دور میں علماء نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ساری آپ نے پڑھی ہوں۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیں پھر آپ کا علم کیسا ہوگا۔ کم از کم جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ اردو میں کتابیں موجود ہیں وہ تو پڑھ لیں۔ اچھا اتنی بھی نہیں پڑھ سکتے؟ چلیں بھی آخری بات، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الطاہر قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی ساری تصنیفات پڑھ لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی کس طرح یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ذریعہ ہے علم کے ذریعے ہی آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور علم حاصل ہوگا پڑھنے سے، سننے سے۔ میں آپ کو حدیث نعمت کے لیے عرض کر دوں، میں نے امیر اہل سنت کے 100 مدنی مذاکرے جن کی وہ سی ڈی مطلب آڈیو میں MP3 میں ریلیز ہوئی تھی 2007 یا 8 میں، جو ملتان شریف میں غالباً بالکل آخری اجتماع ہوا تھا، تو وہ 50 مدنی مذاکرے تھے۔ میں نے وہ MP3 پلیئر لیا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے میں نے وہ 100 کیسٹیں جو ہیں، کیسٹ پہلے چلتی تھی نا آڈیو میں، وہ سنی مدنی مذاکروں کی۔ وہ بڑے مطلب بالکل ٹو دی پوائنٹ باتیں ہوتی تھی، ایک ٹاپک ایک مدنی مذاکرے میں ہوتا تھا، تو وہی مطلب آدھا پونا گھنٹہ جو بھی کیسٹ کا دورانیہ تھا، تو اس میں اللہ کی رحمت سے ایسی مطلب باتیں سیکھنے کو ملی، اسی سے پھر یہ بہار شریعت ملی ہے، اسی سے یہ نزہۃ القاری ملی ہے، اسی سے میرات المناجح ملی ہے، اسی سے فتاوی رضویہ ملا ہے۔ یعنی کہ پھر مجھے یہ ذہن بن گیا کہ وہ کتابیں جن کے حوالے امیر اہل سنت دیتے ہیں میں نے پڑھنی ہیں، تو پڑھنی شروع کر دی۔ پھر درس نظامی کا ذہن بن گیا، اور استاد صاحب نے بھی شفقت فرمائی، اللہ کی رحمت سے وہ بھی میرا ہو گیا، تو کام بھی کر رہا تھا، اللہ کے فضل سے فیملی بھی تھی، اور یہ سب کچھ میں نے 18 سال کی عمر کے بعد، بلکہ شادی کے بعد کیا ہے، اور کام بھی ساتھ میں فل ٹائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ابھی بھی کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے عالم کورس کا سلسلہ ہے، دارالفتاح کا سلسلہ ہے، اور سارا کچھ چل رہا ہے نظام۔ یعنی کہ عین ممکن ہے، بس بندہ کوشش کرنے والا بن جائے۔ تو میں ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ
علیہ رحمہ کے بارے میں۔ ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے، علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں، اور احادیث صحیحہ بھی آپ کی شان میں وارد ہیں جو آپ کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، اور شیرازی اور طبرانی قیس بن سعد بن عبادہ سے ان الفاظ میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم ثریا کے پاس معلق ہوتا تو بھی ابنائے فارس اسے حاصل کر لیتے، ابنائے فارس اسے حاصل کر لیتے۔ اور طبرانی کے لفظ بروایت قیس یہ ہے کہ عرب اسے نہ پائیں گے، ابنائے فارس ضرور حاصل کر لیں گے۔ روایت مسلم ابو ہریرہ سے ہے، اگر ایمان ثریا کے پاس ہوتا تو بھی ابنائے فارس جاتے حتیٰ کہ اسے حاصل کر لیتے۔ اور روایت شیخین میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر دین ثریا پر معلق ہوتا تو بھی فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا، اور فارس سے مراد اس کے مشہور شہر نہیں ہیں بلکہ عجمی قوم مراد ہے، اور وہ فارس کے لوگ ہیں، کیونکہ دہلمی کی روایت میں خیر العجمی فارس، اور امام ابو حنیفہ کے دادا فارس ہی سے تھے۔ اکثر علماء کی یہی تحقیق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں مطلب کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بہت فضائل ہیں۔ فقہ حنفی کی فضیلت میں بعض علماء کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس مذہب کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فقہ حنفی کے پیرو ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآنی احکام کا استفادہ براہ راست حضرت خاتم المرسلین علیہ السلام سے فرمائیں گے، کیونکہ آپ حضور کے ہی خلیفہ ہوں گے، لیکن حنفی مسلک اس استفادہ کی عین مطابق ہوگا۔ اسی طرح سیدنا امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ظہور فرمائیں گے تو چونکہ وہ خود مجتہد مطلق ہوں گے، اس لیے وہ خود مسائل کا استنباط فرمائیں گے، لیکن ان کا استنباط بھی فقہ حنفی پر منطبق ہوگا۔ یہ تمام امور اس امر کے شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمیع علماء اسلام میں آپ کو وہ فضیلت و شرافت اور وہ امتیاز و خصوصیت عطا فرمائی تھی جو آپ کے سوا کسی دوسرے امام کو نہ ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ حنفی کی تدوین کی اور اس کو ایک مستقل علم کی شکل عطا فرمائی، اور قرآن کریم اور حدیث نبویہ کے اصولوں پر اس کے احکام کو متفرع کیا اور قیامت تک کے لیے امت کو بے نیاز کر دیا۔ بعض علماء نے آپ کو اس فضیلت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح وہ اول شخص ہیں جنہوں نے بمشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے قرآن و حدیث سے اصول مستخرج فرمائے، پھر ان پر احکام شرعیہ متفرع کر کے فقہ کی تدوین کی اور اس علم کی بنیاد قائم کی۔ بالیقین حضرت امام ابو حنیفہ کو خود اس پر عمل کرنے، فقہ کی تدوین کرنے اور مسائل متفرع کرنے کا اجر ملے گا، اور اس کو بھی قیامت تک اجر ملتا رہے گا جس نے اس کی تدوین و تفریع میں تالیفات کی اور مسائل کا استخراج کیا تاکہ امت بسہولت مسائل شرعیہ سے آگاہی حاصل کر کے اس پر عمل کرے۔ سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات بغداد کے جیل خانے میں ہوئی، جس میں آپ کو خلیفہ منصور عباسی نے اس جرم میں قید کر دیا تھا کہ آپ نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی اور عہدہ قضاء یعنی چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ فرمایا۔ روزانہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قید خانے سے باہر لایا جاتا، کوڑے لگائے جاتے، سر بازار گشت کرایا جاتا۔ ایک دن آپ کو اتنا مارا گیا کہ کمر سے خون کے فوارے پھوٹ گئے اور سخت ترین اذیت پہنچائی گئی۔ خورد و نوش بھی بند کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور اس کے 5 دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔
ایک روایت یہ بھی ہے کہ منصور کی موجودگی میں آپ کو زہر کا پیالہ پینے کے لیے دیا گیا، آپ نے انکار فرمایا کہ میں اپنے نفس کو خود قتل نہ کروں گا، پھر زبردستی آپ کے حلق میں انڈیل دیا گیا۔ جب آپ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا، آپ نے نماز ادا فرمائی اور بحالت سجدہ آپ کا وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، وفات 150 ہجری میں، عمر مبارک 70 سال تھی۔ باقی ائمہ ثلاثہ کی تاریخ ولادت و وفات بالترتیب یہ ہے: حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 90 ہجری میں ہوئی اور وفات 189 میں، 89 سال عمر مبارک ہوئی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی اور وفات 204 ہجری میں، 54 سال عمر مبارک پائی۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 164 ہجری میں ہوئی اور وفات 241 ہجری میں، 77 سال عمر مبارک ہوئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔